اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب نیکی کے حکم کو سمجھیے کہ نیکی کی ترغیب اور نیکی کا حکم اور نیکی کی بات کس طرح اور کس انداز سے کی جاتی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے میں اور آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور آپ کی احادیث کے ذریعے جو علم ہم تک پہنچا ہے اسی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور میرے آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف اور مستدرک میں آئی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کی قسم معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے نبی اپنے پیارے صحابی سے ایسی بات کرے اس وقت کیا عالم ہوگا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی آپ کا ہاتھ پکڑ کر فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا اگر بغیر قسم کھائے بھی یہ بات کہتے تو وہ صحابی بالکل اسی طرح اس بات کا یقین کرتے، لیکن اللہ کے نبی نے اللہ کی قسم کھا کر کہا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تاکید کی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید فرمائی کہ یہ دعا ہر نماز کے بعد اس کا اہتمام کرنا، ہرگز نہ چھوڑنا، تاکید فرمائی۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس دعا کے بارے میں اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید فرمائی، اور ان کو تاکید کا فرمانا ہمارے لیے باعث رحمت ہو گیا۔ ہمیں مل گئی نا وہ دعا مل گئی۔ اب اس حدیث مبارکہ میں سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے کس انداز سے محبت فرماتے تھے یہ ہمارے سامنے آ گئی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کا مقام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نظر میں کیا ہے وہ سامنے آئے، اور ساتھ میں آگے یہ بات سامنے آ گئی کہ محبت کا اظہار بھی کر دینا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے خاطر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اس کا اظہار کریں، اظہار کرنے میں کوئی برائی نہیں۔ اللہ کی رضا کی خاطر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اس کا اظہار بھی کریں، محبت کا اظہار فرمایا، اور آگے دعا تعلیم فرما دی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ اپنے ذکر، اپنے شکر اور اچھی عبادات پر میری مدد فرما۔ اچھی عبادات، اپنے ذکر، اپنے شکر۔ سب سے پہلے تو ذکر، نماز میں بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن حکیم فرقان حمید کا پڑھنا، ترجمے کے ساتھ پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔
تسبیحات کا قائم کرنا، اللہ کے صفاتی ناموں کا ذکر کرنا، یہ بھی ذکر، اور شکر دینی اور دنیاوی طور پر جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ان سب کا شکر کرنا، دینی طور پر بھی دنیاوی طور پر بھی جتنی نعمتیں ہم سب کو ملی ہیں ہم ان کا شکر بجا لاتے رہیں۔ آگے کیا فرمایا کہ عبادت پر میری مدد فرما، اچھی عبادت و حسن عبادت۔ تو ہم جو عبادات قائم کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمیں جو تعلیمات کے ذریعے بتایا گیا، نماز کا اہتمام، اور اس اہتمام میں ہماری توجہ اور یکسوئی، خشوع و خضوع کا حاصل ہونا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ سے مانگیں گے ہم سب کو ملے گا، ہم سب کو ملے گا، ہم سب پر کرم ہو جائے۔ اتنی پاورفل دعا ہے، لیکن صرف کیا ہے کہ میں اور آپ، اللہ کرے کہ اس کا جو معنی و مفہوم ہے اور اس کے اندر جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو دعا تعلیم فرمائی ہے، اس کا جو فیضان ہے وہ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو مل جائے۔ اور اتنی لمبی دعا نہیں، آپ اور میں یاد کرنے کی کوشش کریں گے مل جائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تعلیم فرمایا؟ ہر نماز میں اہتمام کریں، ہر نماز کے بعد آپ اس دعا کا اہتمام کریں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور جب دعا کے معنی ذہن میں ہوتے ہیں نا تو اللہ کے کرم سے اس کی کیفیات تبدیل ہو جاتی ہے، اب مانگنے کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک تو عربی زبان میں ہم نے یاد کر لی اور ہم پڑھ رہے ہیں، اور جب اس کا معنی و مفہوم ہمارے ذہن میں ہوتا ہے تو پھر ہماری کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، پھر ہم اسی طرح مانگتے ہیں، رو کے گڑگڑا کے مکمل توجہ کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا ہمیں تعلیم فرمائی ہے، ہم اس کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔